باغ باغ ہو جائے۔ آؤ ذرا دیکھو تو صحیح، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، آپ کا وصال با کمال 59 ہجری میں ہو رہا ہے، اور 59 ہجری میں رجب کے مہینے میں آپ کا وصال ہے، اور وصال پاک کے بعد آپ کا ناہنجار بیٹا، آپ کا نالائق بیٹا، ایک جنتی باپ کا جہنمی بیٹا جسے دنیا یزید ملعون کہتی ہے، جب وہ بیٹھتا ہے تخت پر اور جب وہ تخت نشی ہوتا ہے تو اس نے پورے عالم کا سرسری طور پر جائزہ لیا، اسلامی کنٹری کا جائزہ لیا کہ کیا لوگ میری سلطنت قبول کریں گے، کیا لوگ میری خلافت تسلیم کریں گے۔ تو اس نے دیکھا کہ ساری دنیا کا مرکز، ساری دنیا کا محور، ساری دنیا کا اگر کوئی مخزن ہے تو وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ حسین ابن علی ہے۔ اگر حسین نے تجھے مان لیا تو ساری دنیا تجھے مان لے گی، اگر حسین نے انکار کر دیا تو بچہ بچہ تیرا انکار کرے گا، کوئی تجھے تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہوگا۔ تاریخ بتاتی ہے یزید بیٹھتے ہی اس نے 4 جانب مسلم ممالک میں خطوط بھیجنے شروع کر دیے، اب میں یزید ابن معاویہ تخت نشین ہو چکا ہوں، اے لوگوں سنو، میری خلافت کو تسلیم کرو، مجھے اپنا خلیفہ تسلیم کرو۔ بہرحال یہ خلیفہ کا اس کا خط پہنچتا ہے مدینہ شریف میں، وقت کا حاکم والی مدینہ جس کا نام ولید ہے، ولید کے پاس پہنچا۔ ولید نے دیکھا کہ یہ خط بہت ہی عجیب و غریب انداز میں لکھا گیا ہے، اس میں لکھا ہوا تھا، اے حاکم مدینہ، یہ حکومت وقت کی طرف سے، خلیفہ وقت کی طرف سے تمہیں اس بات کی سخت تاکید کی جاتی ہے کہ حسین ابن علی سے تم مطالبہ کرو کہ وہ میری خلافت کو تسلیم کریں، میرے نام کی بیعت کریں، اور اگر پیار سے مانتے ہیں تو انہیں پیار سے منوا لیا جائے، اور اگر نہیں مانتے ہیں تو ان پر زور زبردستی کی جائے، یعنی اگر ضرورت پڑے تو معاذ اللہ ان پر ظلم کیا جائے، ضرورت پڑے تو ان کو قتل کر دیا جائے، لیکن میری خلافت انہیں تسلیم کرنی ہوگی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ولید چونکہ محب اہل بیت تھے، وہ آل رسول سے پیار کرنے والے تھے، وہ حسنین کریمین پر جان دینے والے تھے، چنانچہ جب ان کو خط ملتا ہے، خط ملتے ہی انہوں نے ایک سپاہی کو بھیجا، کہا ایک قاصد کو بھیجا اور کہا حسین ابن علی کے دروازے پہ جاؤ، شہزادے رسول کے دروازے پہ جاؤ، ان سے کہو حاکم مدینہ آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے، اگر وقت میں گنجائش ہو تو آپ خود تشریف لائیں، ورنہ کوئی وقت ہمیں دیجئے کہ ہم آ کر آپ سے خود ملاقات کریں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے آقا امام حسین نے قاصد کا پیغام سنا، سننے کے بعد ارشاد فرمایا، کہا بعد نماز عشاء ذکر و اذکار سے فارغ ہونے کے بعد حسین ابن علی دارالعمارت میں آتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ رات ہوئی، عشاء کی نماز ہوئی، نماز کے بعد میرے آقا امام حسین پہنچے ہیں دارالعمارت میں۔ جب ولید نے دیکھا حسین ابن علی تشریف لے آئے ہیں، اپنے مسند سے اٹھتا ہے اور کھڑے ہو کر تعظیم و تکریم کرتا ہے اور انہیں بلاتا ہے، اپنی کرسی پر بٹھاتا ہے، کہتا ہے سرکار آپ یہاں بیٹھو، میں آپ کا غلام ہوں، میں سامنے کھڑا رہوں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس نے امام حسین سے ساری باتیں بتائی، کہا بات یہ ہے میں آپ کو تکلیف پہنچانا نہیں چاہتا تھا، میں آپ کو پریشان کرنا نہیں چاہتا تھا، اے میرے آقا حاکم وقت یزید بن گیا ہے، خلیفہ کا ہونے کا اعلان کر رہا ہے، اور اس نے سختی کے ساتھ تاکید کی ہے کہ حسین ابن علی سے بیعت کا مطالبہ کیا جائے، اگر وہ مان جاتے ہیں تو انہیں منا لیا جائے، اور اگر نہیں مانتے ہیں تو معاذ اللہ ان کا سر تسے ان کا سر ان کے کندھوں سے جدا کر دیا جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حسین ابن علی اتنا سنتے ہیں، فرماتے اے والی مدینہ تمہارا کیا ارادہ ہے؟ اس نے کہا حضور حکومت جاتی ہے تو چلی جائے، مسند چھوٹتا ہے تو چھوٹ جائے، کرسی جاتی ہے تو جانے دیجئے، اے میرے آقا میں آپ کی شان میں گستاخی نہیں کر سکتا، میرے اندر یہ جرأت نہیں ہے کہ میں آپ کے خلاف تلوار اٹھاؤں، اے میرے آقا دنیا کی دولت سے مجھے کوئی پیار نہیں ہے، دنیا کی حکومت سے مجھے کوئی پیار نہیں ہے، کیونکہ مجھے معلوم ہے یہ دنیا کی دولت فانی ہے اور یہ آنی جانی ہے، یہ تو آج ہے کل چلی جائے گی، لیکن عطرت پیغمبر کی محبت، رسول کی اولادوں کی محبت اگر دل میں سما کے میں دنیا سے چلا گیا، ان کا وفادار بن کر چلا گیا، تو اللہ کی قسم میری دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی، میری قبر بھی کامیاب ہو جائے گی، میرا حشر بھی کامیاب ہو جائے گا۔ تبھی تو کہنے والے نے کہا کہ ڈھونڈ
ढूंढेंगे सभी शास्त्र में, सरकार कहाँ है, सरकार पुकारेंगे, गुनाहगार कहाँ है, परवाने बख्शिश लिए ढूंढेंगे फरिश्ते, औलादे पैगंबर के वफादार कहाँ। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जिक्रे शोदाए करबो बला, हजरत अल्लामा मौलाना आबिद रजा हशमती साहब किबला। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बहुत हाथ जोड़कर उसने कहा सरकार मैं आपकी शान में तौहीन नहीं कर सकता हूँ, लेकिन क्या करूँ, हाकिमे वक्त का ये हुक्म है, अगर मैं आप पर जुल्म करूँगा तो मैं जालिम कहलाऊँगा, अगर आप पर सख्ती करूँगा तो मैं जालिम कहलाऊँगा। हुजूर जो बेहतर समझे वो आप करें। मेरे आका इमाम हुसैन है, आप चलने का इरादा करते हैं, कहते ठीक है मुझे वक्त दिया जाए मैं सोचूंगा। वहीं पर एक खबीस बैठा हुआ है जिसका नाम मरवान है, ये वही मरवान है जिसके फितने की वजह से उस्मान गनी की शहादत हुई, ये वही मरवान है जिसके फितने की वजह से जंग सिफ़ीन कायम हुई, ये वही मरवान है जिसके फितने की वजह से इमाम हसन मुज्तबा को जहर दिया गया, ये वही मरवान है जो औलादे पैगंबर का औलादे पैगंबर पर जुल्म करने वाला है। बहरहाल आओ जरा देखते हुए चलो। उसने कहा ए वाली मदीना आपको मौका है, आप चाहे तो हुसैन से जबरन मंगवा सकते हैं, उनसे बैत ले सकते हैं। मेरे आका हुसैन इतना सुनते हैं, तलवार अपने हाथों में निकालते हैं, मियान से तलवार बाहर कहते हैं, कहते हो मरवान अपनी जुबान बंद कर ले, तेरी बदतमीजी वाली जुबान मैं सुन रहा हूं। अरे सुन सुन, किसमें हिम्मत है जो मौला अली के शेर के सामने तलवार निकाल सके, आ मेरे मुकाबले में। अल्लाहु अकबर कबीरा। वलीद ने उसे पकड़ा, समझाया, कहा तुम्हें मालूम नहीं है ये नवासे रसूल है, ये मौला अली के शहजादे हैं, ये फातिमतुज़ ज़हरा के प्यारे हैं, इनसे तुम ऐसी बातें करते हो। बहरहाल मरवान को किसी तरह से दबा के हजरत इमाम हुसैन से माजरत तलब करके कहा हुजूर जाइए और जैसा सोचकर जवाब देना हो जवाब दे दीजिएगा। मेरे आका इमाम हुसैन है, करबला के मैदान से पहले आओ मदीना शरीफ देखो। आप जब पहुंचते हैं कहाँ, अपने घर, तो घर में पहुंचते ही कुछ देर सोचते हैं, बिस्तरे पे करवटें बदलते हैं, अब क्या किया जाए, मदीने की जमीन तंग हो रही है। अल्लाह अल्लाह, मेरे आका हुसैन है, हजरत सैयदा ज़ैनब है, उन्होंने देखा भाई हुसैन को नींद नहीं आ रही है, करीब आकर बैठ गई। भैया क्या बात है, आज से पहले इतना बेचैन मैंने आपको कभी नहीं देखा है, आखिर इस बेचैनी की वजह क्या है। कहा ए मेरी बहन ज़ैनब, बात यह है कि इब्ने मुआविया यानी यजीद अभी तख्त हुकूमत पर बैठा है और मसनद खिलाफत पर बैठकर वो ऐलान कर रहा है कि हुसैन इब्ने अली उसकी बैत करें वरना उन्हें कत्ल कर दिया जाएगा। ऐ मेरी प्यारी बहन, आप तो जानती हैं ये हाथ हमेशा पाक लोगों के हाथ में रहा है, ये हाथ कभी मुस्तफ़ा जाने रहमत के हाथ में था, ये हाथ कभी मौला अली के हाथ में था, ये हाथ कभी अबू बकर सिद्दीक के हाथ में था, ये हाथ कभी उमर फारूक के हाथ में था, ये हाथ कभी उस्मान गनी के हाथ में था, ये हाथ कभी साद के हाथ में था, ये हाथ कभी सईद के हाथ में था, ये हाथ कभी अबू हुरैरा के हाथ में था। हमेशा इस हाथ ने पाक हाथों के हाथ में हाथ दिया है, भला एक गुनहगार के हाथ में ये हाथ देकर इस हाथ की कदर कीमत नहीं घटाएगा। ऐ मेरी प्यारी बहन ज़ैनब, मैं चाहता हूँ कि अब मदीने से रुखसती हो दिया जाए, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरी वजह से मदीना शरीफ की बेहुरमती हो। यजीद मानेगा नहीं, अगर हमने यहाँ इनकार किया और यही रहे तो यजीद यहाँ भी आएगा, उसकी सल्तनत यहाँ तक है, यहाँ पर उसकी फौज आएगी और मदीना शरीफ की बेहुरमती करेगी। मैं नहीं चाहता कि नाना के रोजे की बेहुरमती हो, मैं नहीं चाहता कि मदीना शरीफ की नूरानी गलियों की बेहुरमती हो। इसलिए ऐ मेरी बहन, अब एक काम करो, यहाँ से तैयारी करते हैं और कुछ करने का इरादा फरमा लिया है। अब आओ जरा देखते हुए चलो। मेरे आका इमाम हुसैन है, अल्लाहु अकबर कबीरा। इमाम हुसैन अपनी बहन को तैयारी का हुक्म दे देते हैं। तारीख बताती है कि रात का आधा हिस्सा गुजरा है, इमाम अली मुकाम अला जद्दी व अलैहि सलाम है, करबला के मैदान से पहले करवटें ले लेकर अपने बिस्तरे पर सोच रहे हैं। अपनी बहन ज़ैनब को कहते हैं बहन ज़ैनब रखते सफ़र बांध लो, इंशाअल्लाह सुबह सवेरे यहाँ से निकला जाएगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। इमाम हुसैन इधर सफ़र रखते सफ़र बांधने का हुक्म देते हैं, अचानक जल्दी से बिस्तरे से उठते हैं और निकलने लगते हैं। बहन ज़ैनब की नज़र पड़ जाती है, भैया भाई किधर जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो। अल्लाहु अकबर कबीरा। हज़रत इमाम हुसैन फरमाते हैं, कहते ए मेरी प्यारी बहन
بہن زینب اب میں نے سوچ لیا ہے اب شاید مدینہ مجھے آنا نہ ہو، اس لیے سوچ رہا ہوں نانا جان کے روضے پر آخری سلام پیش کر دو، اس لیے سوچ رہا ہوں کہ اپنی ماں کے قدموں میں جا کر آخری سلام پیش کر دو، اس لیے سوچ رہا ہوں حسن مجتبیٰ کو آخری سلام پیش کر دو، اور دیگر تمام جنت البقیع کے تمام مرحومین اور مرحومات کو جا کر آخری سلام پیش کر دو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تاریخ بتاتی ہے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا ہے، کہتی اے میرے بھائی آپ اکیلے نہیں جائیں گے، میں بھی چلوں گی کیونکہ مجھے یاد ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت زینب کہتی ہے ٹھہرو میرے بھیا، اپنے دونوں شہزادوں کو اٹھایا ہے، اونو محمد کو لیا ہے اور لے کر چلتی ہیں۔ حضرت زینب پیچھے پیچھے ہیں، اونو محمد دونوں انگلیاں پکڑے ہیں، امام حسین آگے چل رہے ہیں۔ ابھی چند قدم چلے تھے، ہچکیاں لینے لگی سیدہ زینب اور رونے لگی۔ حضرت سیدہ زینب کے روتے ہوئے امام حسین نے پلٹ کر کہا اے میری پیاری بہن زینب رونے کی وجہ کیا ہے؟ کیا تم مدینہ شریف کی جدائی سے پریشان ہو یا تمہیں اس کی تکلیف کے سامنے سے تکلیف ہو رہی ہے؟ کہا نہیں میرے بھیا، مجھے امی جان کی وہ بات یاد آ رہی ہے جب امی جان کی آخری رات تھی تو ایسے ہی میں بھی ان کے ساتھ روضہ رسول پہ حاضر ہونے کے لیے جا رہی تھی۔ اس وقت میرے ساتھ اونو محمد نہیں تھے بلکہ آپ اور بھائی حسن تھے، دونوں کو لے کر جا رہی تھی۔ تو امی نے کہا تھا اے میری پیاری بیٹی ایک رات ایسی آئے گی جب رات مدینے کی گلیوں، جب مدینے کی زمین میرے حسین پر تنگ کر دی جائے گی، لوگ اسے مدینہ شریف سے نکالنا چاہیں گے۔ اے میری پیاری بیٹی میں نہیں رہوں گی، تیرے بابا علی نہیں رہیں گے، حسن مجتبیٰ نہیں رہیں گے، اے میری شہزادی اس وقت تو رہے گی، تیرے دونوں شہزادے اونو محمد رہیں گے، اس وقت تو جائے گی ان کے ساتھ آئے گی، میری قبر پر حاضری دے گی۔ اے میری بیٹی حسین کا ہر قدم پہ ساتھ نبھانا، صبر و رضا کا جام پی کر حسین کو حوصلہ دینا۔ اے میری بیٹی کیونکہ تیری حوصلے سے حسین حوصلہ پائے گا، تیرے صبر سے حسین کو صبر ملے گا۔ اے میری بہن زینب، اے میری پیاری بیٹی زینب، تجھے حوصلہ ہوگا تو حسین حوصلے میں آئے گا۔ اے میرے بھیا امی کی یاد آ گئی ہے، ان باتوں کی یاد آ گئی ہے۔ تاریخ بتاتی ہے میرے آقا حسین انہی باتوں کو کرتے کرتے ماں کی قبر انور پہ پہنچ گئے، اور جب پہنچے تو ذرا سوچو یہ وہ ماں ہے جس ماں کو دیکھتے ہی حسین ماں کی گود میں ماں سے چمٹ جایا کرتے تھے۔ ذرا سوچ کے دیکھو میرے آقا حسین ماں کی تربت اطہار پہ پہنچے ہیں، اور تربت اطہار پہ پہنچنے کے بعد سیدہ زینب ہے، ایک طرف سے سیدہ زینب دوسری طرف سے امام حسین، دونوں آنسو بہا رہے ہیں۔ اے امی جان دیکھو تمہارا بیٹا حسین آیا ہے، تمہارے نازوں کا پالا حسین آیا ہے۔ حضرت زینب کہتی ہے اے امی جان تمہاری شہزادی زینب آئی ہوئی ہے، ذرا اسے اٹھو نا، ایک بار اپنے دستے شفقت کو اس کے سر پہ پھیر کر اور اسے محبتوں کی لوری سنا دو۔ اے میری ماں میں آپ کی بارگاہ میں حاضری دینے آئی ہوں، آپ میرے لیے دعا کر دیجئے تاکہ کربلا کے میدان میں حسین کے قدموں کے ساتھ قدم ملا کر، حسین کے کاندھوں کے ساتھ کاندھے ملا کر میں ان کے ساتھ صبر و رضا کا جام پیو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک طرف حسین سے حسین ماں سے التجا کر رہے ہیں، دوسری طرف زینب کر رہی ہے۔ حسین کی تو دیوانگی دیکھنے کے لائق ہے، حسین اپنے ماں کی چوکٹ پہ ہیں، تربت اطہار پہ ہیں، پائنتی گر جاتے ہیں اور تربت انور کو اپنی گود میں لے لیتے ہیں، یعنی اپنے بازوؤں میں سمیٹتے ہیں اور عرض کرتے اے میری ماں میں وہی حسین ہوں جب کبھی دھوپ سے چل کے آتا تھا تو دوڑ کر آپ اٹھا لیا کرتی تھی۔ اے میری ماں آج حسین بہت پریشان ہے، اس کا ذہن و فکر منتشر ہے، اے میری ماں آؤ مجھے سینے سے لگا لو، مجھے تسلی دے دو، حسین آپ کی لوریاں سننا چاہتا ہے۔ اے میری ماں لیکن یہ خوف کی وجہ سے نہیں ہے، یہ ڈر کی وجہ سے نہیں ہے، حسین مرنے سے نہیں ڈرتا ہے بلکہ مدینے کی جدائی سے ڈر رہا ہے۔ یہ جنت نما شہر چھوڑ کر کون جانا چاہتا ہے؟ اے میری ماں بھائی حسن کی شفقت سے دور جا رہا ہوں، آپ کی تربت انور سے دور جا رہا ہوں، نانا پاک کے روضے سے دور جا رہا ہوں۔ اے میری ماں آؤ مجھے الوداعی سلام تو پیش کر دو، ایک بار اپنے سینے سے لگا کر مجھے الوداع تو کہہ دو۔ تاریخ بتاتی ہے امام حسین اس انداز میں اپنی ماں کی بارگاہ میں والہانہ انداز میں باتیں کرتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ کلیجہ منہ کو آ جائے گا۔ میرے آقا حسین کہتے ہیں اے امی
نانی جان میں وہی ہوں جس کے بارے میں آپ نے دعا کی تھی تو جنت سے جبریل کپڑے لے آئے تھے. اے میری ماں میں وہی ہوں جس کو ایک مرتبہ غائب ہو گیا تھا تو 70 مرتبہ آپ دروازے پہ کھڑے ہو کر جا کر دیکھتی تھی کہ میرا بیٹا حسین کہاں ہے. اے میری ماں وہی ہوں جس کے بارے میں آپ سے نانا جان نے فرمایا تھا حسین کو رونے نہ دیا کرو, حسین روتا ہے تو مجھے تکلیف پہنچتی ہے. اے میری ماں آج تیری چوکھٹ پہ تیرا حسین آیا ہے اور آقا بن کے نہیں آیا ہے, سائل بن کے آیا ہے, تیرے چوکھٹ کا بھکاری بن کے آیا ہے. اے میری ماں میں کربلا جانے سے نہیں ڈرتا لیکن اے میری ماں مجھے تیری دعا چاہیے, مجھے تیرا حوصلہ چاہیے, مجھے تیرے دست شفقت کی تیرے دست شفقت کا سایہ چاہیے. اے میری ماں اٹھو قبر انور سے اور اپنے حسین کو آخری بار سینے سے لگا لو. اللہ کی قسم جب حسین والہانہ انداز میں یہ باتیں کر رہے تھے تو جنت البقیع کی قبروں سے اس انداز میں مرحومین کی صدائیں نکل رہی ہوں گی کہ یا اللہ آج حسین کا رونا دیکھ کر ہمیں برداشت نہیں ہوتا ہے. اے میرے آقا حسین کو, اے میرے مولا حسین کو چپ کروا دے, حسین رو رہے ہیں. ماں کی قبر انور ہے, تاریخ بتاتی ہے کہ باد بہاری چلی اور حسین تربت ماں پر فوراً سر رکھتے ہیں اور آنکھ لگ جاتی ہے. کیا دیکھا کہ ماں آ گئی ہے, سر پہ اپنا ہاتھ رکھا ہے, دست شفقت رکھتی ہے اور فرماتی ہے اے میرے لال تجھے کیا پریشانی ہے, تو گھبرا رہا ہے, تجھے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اے میرے شہزادے تجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, تیرا سودا تو تیرے پیدائش سے پہلے ہی ہو چکا تھا. جس دن تو دنیا میں آیا تھا اسی دن جبریل نے آ کر یہ بتا دیا تھا کہ یہ حسین ہیں, ان کی قربانی ہوگی اور ان کی قربانی ضائع نہیں جائے گی بلکہ دین مصطفیٰ کو زندگی دے گی. ان کی قربانی کی وجہ سے اسلام ہمیشہ زندہ رہے گا. اللہ اکبر. اے میرے شہزادے تجھے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, اور سن لے تو اکیلا نہیں ہے, تیرے ساتھ میری بیٹی زینب ہے, تیرے ساتھ قاسم ہوگا, تیرے ساتھ اکبر ہوگا, تیرے ساتھ اصغر ہوگا, تیرے ساتھ ام رباب ہوگی, تیرے ساتھ شہربانو ہوگی, تیرے ساتھ زین العابدین ہوگے, تیرے ساتھ تیرے جانثار ہوگے. اور سن لے اے میرے شہزادے تو ہر قدم پہ مجھے پائے گا, میں بھی وہاں رہوں گی, تیرے بابا علی بھی وہاں رہیں گے, تیرے نانا بھی وہاں ہوگے, تیرا بڑا بھائی حسن بھی وہاں موجود ہوگا. ہم تیری شجاعت و بہادری کا تیور کربلا کے میدان میں دیکھیں گے. اے میرے پیارے بیٹے تو جہاں جہاں جائے گا میرا سایہ تیرے ساتھ رہے گا, تجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. جہاں میری دعائیں تیرے ساتھ ہیں, اللہ تجھے کامیابی عطا فرمائے, اللہ تجھے سرخرو فرمائے. اللہ اکبر کبیرہ. ماں نے دست شفقت پھیرا, آنکھ کھلی حسین کی تو وہی ہو کا عالم ہے. ماں کی تربت اطہر سے جدا ہوتے ہیں, اپنے ماموں جان کی قبر پہ پہنچتے ہیں. حضرت ابراہیم کی قبر پر پہنچے اور کہا اے ماموں آپ کو یاد ہوگا ایک مرتبہ نبی پاک کو دوہری خوشی حاصل تھی, میں بھی حضور کی گود میں تھا اور آپ بھی حضور کی گود میں تھے. اچانک جبریل امین کا نزول ہوا, انہوں نے کہا اللہ چاہتا ہے ان دونوں میں سے جسے آپ پسند کریں انہیں رکھ لیں اور جسے آپ چاہیں اسے اللہ کے لیے واپس کر دیں. اللہ اکبر کبیرہ. تو میرے نانا جان نے اپنی تکلیف کو گوارا کیا لیکن مجھے تکلیف نہ دینے دی, میری ماں کو تکلیف نہ پہنچنے دی. آپ نے مجھ پر اپنی جان کو فدا کیا ہے, یعنی کہ آپ فدیہ بنے ہیں. اے میرے ماموں جان اس دن تو آپ میرا فدیہ بنے تھے لیکن کربلا کے میدان میں میں اب آپ کا فدیہ بننے جا رہا ہوں, میں آپ پر قربان ہو کر اپنے نانا کے دین کو بچانے جا رہا ہوں. تاریخ بتاتی ہے میرا آقا حسین پہنچا ہے روضہ رسول پہ. روضہ رسول پہ جب پہنچے ہیں رات کا تیسرا پہر ہے, چاروں طرف سے سناٹا ہے, ہو کا عالم ہے, کبوتر کبوتر اس روضہ رسول کے ارد گرد مڈلا رہے ہیں اور ہو کی صدائیں ہو رہی ہے. میرے آقا حسین پہنچے روضہ رسول پر, الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. اے میرے آقا آپ کا شہزادہ آ گیا ہے, آپ کا نواسا آ گیا ہے, آپ کے نازوں کا پالا آ گیا ہے, آپ کے گود میں پروردہ, آپ کے گود کا پروردہ آ گیا ہے. اے میرے آقا میں وہ حسین ہوں جس کی جبین کو آپ چوم کر فرماتے تھے, جس کی جبین کو آپ چوم کر فرماتے تھے کہ حسین سے جنت کی خوشبو آتی ہے. اے میرے آقا میں وہی حسین ہوں جس کا سینہ کبھی آپ چومتے تھے اور تو کہتے تھے کہ حسین جنتی جوانوں کا سردار ہے. اے میرے آقا میں وہی حسین ہوں جس کے لیے آپ نماز میں سجدہ لمبا کر دیتے تھے. اے میرے آقا میں وہی حسین ہوں جو کبھی خطبے کے دوران ننگے پاؤں چل کر مسجد
नबवी में आ जाता था, आप खुतबा छोड़कर दौड़ कर मुझे गोद में उठा लिया करते थे। ऐ मेरे नाना जान, मैं वही हुसैन हूँ जिसके रोने से आपको तकलीफ पहुँचती थी। ऐ मेरे नाना जान, मैं वही हुसैन हूँ जिसके बचपने ही में जन्नत से खुशखबरी आ गई थी कि हुसैन को इस्लाम पर कुर्बान होना है। ऐ मेरे नाना जान, अपने निवासे का सलाम ले लो। ऐ मेरे नाना जान, अपने निवासे की हाजिरी कबूल फरमा लो। मेरे आका हुसैन अपने नाना जान के रोज़े अतहर पर हैं, ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं। अल्लाह अकबर कबीरा, अगर लफ्ज़ बलफ्ज़ बयान किया जाए तो बयान करने की ताकत नहीं है। मेरे आका हुसैन अपने नाना जान के रोज़े अतहर पर चिमट गए। एक नज़र ऊपर उठाई तो क्या देखा, कबूतर सर्राटे लेकर अपने नींद के आगोश में है। कबूतरों को देखकर कहते हैं, ए कबूतरों, तुम बड़े खुश नसीब हो, तुम तो रोज रोजे रसूल पर रहते हो, तुम्हें कोई नहीं निकालेगा। लेकिन मुझे देखो, मैं नवासे रसूल हूँ, उसके बाद भी मदीना शरीफ में रहने नहीं दिया जा रहा है, मदीना शरीफ से निकालने की बात की जा रही है। तुम बड़े खुश नसीब हो। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे आका हुसैन अपने नाना जान से कहते, ए मेरे नाना जान, मैं करबला जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आपकी जुदाई बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ। अम्मा की कब्र अनवर से दूर जाने को जी नहीं चाहता है, भाई हसन की शफकत से दूर जाने को तबीयत नहीं चाहती। ए मेरे नाना जान, क्या करूं, मेरा दिल आप पर फिदा है। ए मेरे नाना जान, इस जन्नत वाले शहर को छोड़कर कौन जाना चाहता है। जब जी चाहता है आपके रोज़े अतहर पर हाजिरी हो जाती है। ए मेरे नाना जान, लेकिन क्या करूं, वो कानों में आपकी आवाज़ आ रही है, ए मेरे बेटे, जब कभी इस्लाम खतरे में होगा तो तुझे इस्लाम के लिए कुर्बानी देनी पड़ेगी। नाना जान, मैं उसी आवाज़ पर लब्बैक कहते हुए आज मदीना शरीफ से रुखसत होने जा रहा हूँ। गोया कि हुसैन कह रहे थे कि नाना तेरे करम के खजीने की खैर हो, नाना तेरे करम के खजीने की खैर हो। मैं जा रहा हूँ तेरे मदीने की खैर हो, मैं जा रहा हूँ तेरे नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे शोदाए करबला, एक नारा हैदरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मैं जा रहा हूँ छोड़ के आँखों के चैन को, मैं जा रहा हूँ छोड़ के आँखों के चैन को, उठ कर गले लगाइए अपने हुसैन को, उठ कर गले लगाइए अपने हुसैन को। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जिक्रे शोदाए करबला। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत मकाम अला जद्दी वाले सलाम रोज़े रसूल पर हाजिर अर्ज करते हैं, नाना जान, मैं मदीना शरीफ से जाने की वजह से परेशान हूँ, क्योंकि इस शहर से जाना नहीं चाहता मैं, मेरी तबीयत इस शहर को छोड़ने को राज़ी नहीं है। लेकिन ए नाना जान, कुछ दीन के दुश्मनों ने, दीन के गद्दारों ने मेरे लिए मदीने की ज़मीन को तंग कर दिया है। लेकिन ए नाना जान, मैं चाहता हूँ कि आपकी क़यादत हो, मैं चाहता हूँ कि आपकी रूहानियत हो। ए मेरे नाना जान, अपने हुसैन को एक आखिरी बार, हुसैन की ये इल्तिजा है कि अपने सीने से लगा लो, ताकि इसके दिल को सुकून मिल जाए, इसे हौसला मिल जाए, इसे हिम्मत मिल जाए। मेरे आका हुसैन अपने नाना जान के रोज़े अतहर पर इस तरीके से फरियाद पे फरियाद कर रहे हैं। कहते, ए नाना जान, मुझे नहीं मालूम रास्ते कैसे हैं, मुझे नहीं मालूम मंजिलें कैसी हैं। नाना जान, करबला जाना है, रास्ते से ना आशनाई है, भला कैसे गुजरना होगा। अल्लाह अकबर कबीरा। तारीख बताती है, बादे बहारी ने हुसैन के करीब से झोंके की शक्ल में गुजरना शुरू किया। हुसैन मेरे आका हैं, फौरन आपको नींद के आगोश में बादे बहारी ले जाती है। और मेरे आका हुसैन अला जद्दी व अलैहिस्सलाम जब नींद के आगोश में जाते हैं तो जलवे जहां आरा सामने है, नबी पाक का जलवा सामने मौजूद है। मेरे आका अलैहिस्सलातो तस्लीम हुसैन के सर में अपनी उंगलियों को ऐसे फिरा
رہے ہیں جیسے کوئی بالوں میں کنگھی کر رہا ہے، حسین کے انگلوں، حسین کے سر میں بالوں کو سہلا رہے ہیں۔ حسین کیا بات ہے، کیا بہت غمزدہ ہو گیا ہے تو؟ کیا تو بہت پریشان ہو گیا ہے؟ اے میرے شہزادے تجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہر قدم پہ میری حمایت تیرے ساتھ ہے، ہر قدم پہ تجھے حوصلہ دینے کے لیے میں تیرے ساتھ ہوں۔ حسین یہ قربانی تو تجھے دینی پڑے گی۔ کہا بنانا میں قربانی سے نہیں ڈرتا ہوں، میں علی کا بیٹا ہوں، موت سے کہاں ڈرتا ہوں، میں فاطمہ کا لخت جگر ہوں، موت سے نہیں ڈرتا۔ میرے بابا نے موت کی آنکھوں میں کئی بار آنکھیں ڈال کر دشمن اسلام کا خاتمہ کیا ہے۔ اے میرے آقا میں آپ کی گود میں پلا ہوں، ہمیشہ آپ کی آوازوں کو میں نے سنا ہے۔ اے میرے نانا جان میں آپ کے روضے رسول سے حاضری اور جدائی کی وجہ سے پریشان ہوں۔ اے میرے نانا جان میں جدا نہیں ہونا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں اے حسین جاؤ، تم جہاں جہاں جاؤ گے، جہاں جہاں پکارو گے تمہارا نانا تمہارے ساتھ نظر آئے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے آقا حسین کہتے ہیں اے میرے آقا اب میں جا رہا ہوں، الوداعی سلام پیش کر رہا ہوں، لیکن اے نانا جان میری بیٹی سغرا جو بہت بیمار ہے، بیماری کی وجہ سے اسے نہیں لے جا پا رہا ہوں۔ اے میرے نانا جان اسے آپ کے حوالے کر کے جا رہا ہوں، آپ کی ضمانت میں کر کے جا رہا ہوں۔ اے میرے نانا جان آپ اس کی خبرگیری فرماتے رہیے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ گویا کہ حسین کہتے تھے کہ میں جا رہا ہوں چھوڑ کے آنکھوں کے چین کو، اٹھ کر گلے لگائیے اپنے حسین کو۔ اور کیا کہہ رہے ہیں میرے آقا حسین؟ کہتے اے میرے نانا جان ایک بار سینے سے لگا لو نا، مجھے تسلی ہو جائے گی۔ گویا کہ امام حسین کہہ رہے تھے کہ مجھ کو نانا دیکھیے میں آپ کی تصویر ہوں۔ تھوڑا سا سپورٹ کیجئے، محبت سے بولے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کہ مجھ کو نانا دیکھیے میں آپ کی تصویر ہوں، جس کو سینے سے لگاتے تھے وہی شبیر ہوں۔ مجھ کو نانا دیکھیے میں آپ کی تصویر ہوں۔ حضرات محترم نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، ذکر شہدائے کرب و بلا، ایک نعرہ حیدری، سرکار کی آمد۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ حسین اپنے نانا کے گود میں ہے، سر انور میرے آقا حسین کا نانا کی گود میں ہے۔ حسین کے سر پہ دست رحمت مصطفیٰ جان رحمت پھیر رہے ہیں۔ کہتے حسین اب آؤ تمہارے سامنے نقشہ کربلا پیش کر دوں تاکہ تمہیں ہر منزل سے پہلے منزل کا پتہ چل جائے۔ میرے آقا حسین کے سامنے مصطفیٰ جان رحمت نقشہ کربلا پیش کر رہے ہیں اور پیش کرتے ہیں، کہتے بیٹا یہ دیکھو نہر فرات ہے اور یہ دیکھو نہر فرات کے قریب میں عباس کا بازو کٹ رہا ہے۔ اے میرے پیارے بیٹے دیکھو یہاں پر اصغر کے حلق میں تیر لگے گا۔ اے میرے پیارے بیٹے دیکھو یہاں پر قاسم کی جوانی پہ گھوڑے دوڑیں گے۔ اے میرے پیارے بیٹے دیکھو یہاں پر اکبر شہید کیا جائے گا۔ اے میرے پیارے بیٹے دیکھو یہاں پر تمہاری سیدانیوں کے خیمے لگائے جائیں گے۔ اے میرے پیارے بیٹے دیکھو یہاں پر حر ابن ریاحی شہید کیے جائیں گے۔ بہرحال پورا نقشہ کربلا مصطفیٰ جان رحمت نے حسین کے سامنے پیش کر دیا ہے اور سینے پہ ہاتھ رکھ کر کہا اے حسین جاؤ، اسلام تمہیں آواز دے رہا ہے، اسلام تمہیں بلا رہا ہے۔ اس وقت اسلام کشمکش میں ہے، اس وقت اسلام اپنوں کے بیچ میں پھنسا ہوا ہے۔ اے حسین جاؤ اور باطل اور حق کے درمیان فیصلہ کر دو کہ حق کون ہے باطل کون ہے۔ جب تیری شہادت ہوگی حق اور باطل کا فیصلہ ہو جائے گا۔ تبھی تو مولانا محمد علی جوہر نے کہا تھا قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر شہدائے کرب و بلا، ایک نعرہ حیدری۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیا بات ہے ماشاءاللہ۔ تو قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے
ہر کربلا کے بعد میرے آقا امام حسین علی جدہ علیہ السلام اپنے نانا پاک سے سارا نقش کربلا ملاحظہ کر لیا ہے. باد بہاری نے پھر اس خواب کو توڑا ہے اور توڑنے کے بعد روضہ رسول پر کیا دیکھتے ہیں؟ وہی سناٹا ہے, وہی کبوتروں کی ہو ہو کی صدائیں ہیں. میرے حسین اپنے نانا جان کے روضے پر حاضری دینے کے بعد نکلتے ہیں, آخری سلام پیش کرتے ہیں اور سلام پیش کرنے کے بعد کہتے اے میرے نانا جان اپنے نواسے کا آخری سلام قبول فرما لیجئے اور دعا فرمائیے کہ اللہ تعالی ہر منزل میں مجھے کامیابی عطا فرمائے. حضرت سیدہ زینب کو لے کر پہنچے ہیں, رات کا آخری پہر ہے, رخت سفر باندھ لیا گیا ہے. میرے آقا حسین ہیں, فجر کی نماز پڑھتے ہیں, جیسے ہی نکلنا چاہتے ہیں یہ خبر پورے مدینہ شریف میں پھیل گئی ہے. سارے لوگ جانے مدینہ کو, روح مدینہ کو, شان مدینہ کو, آنے مدینہ کو, یعنی چلتی پھرتی جان جسے مدینہ کی شان کہا جائے, امام حسین کو روکنے کے لیے گھر کا محاصرہ کر لیا ہے. عورتوں نے سیدہ زینب کے قدموں کو پکڑ لیا, مردوں نے امام حسین کو جکڑ لیا, نوجوانوں نے امام قاسم و اکبر کو پکڑ لیا, بچوں نے عسکر کو گود میں لے لیا. کہے میرے آقا ہمیں چھوڑ کر نہ جائیے, اگر آپ چلے جائیں گے تو مدینے کی روح چلی جائے گی, آپ چلے جائیں گے تو مدینے کی جان چلے جائے گی. اے میرے آقا حسین آپ ہی تو ہیں, جب کبھی رسول پاک کی زیارت کا شوق ہوتا ہے تو آپ کو دیکھ کر شربت دیدار حاصل کر لیا کرتے ہیں. اے میرے آقا آپ نہ جائیے, ہم یزید کا مقابلہ کریں گے. میرے آقا حسین نے فرمایا مجھے جانا ہوگا کیونکہ اس وقت حق مجھے آواز دے رہا ہے, باطل کو پسپا کرنا ہے اور حسینیت کا پرچم لہرانا ہے. بہرحال تاریخ بتاتی ہے شعبان المعظم میں آپ 60 ہجری میں نکلے ہیں, مکہ المکرمہ کی طرف کوچ کر گئے ہیں. ایک تاریخ میں آپ کے سامنے دہرانا چاہتا ہوں. دیکھیے ایک وقت ایسا تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تشریف فرما تھے اور وہیں کے کفار و مشرکین نے آپ کو مجبور کر دیا تھا ہجرت کرنے پر. نانا ہے وہ بھی رات میں نکلے ہیں مکہ شریف سے مدینہ شریف جانے کے لیے, اور نواسا ہے وہ بھی رات کو گزار کر صبح سویرے نکلا ہے مدینہ شریف سے مکہ شریف جانے کے لیے. ایک نکلے تھے دین کو پھیلانے کے لیے اور نواسا نکلا ہے دین کو بچانے کے لیے. اللہ اکبر کبیرہ. میرے آقا امام حسین سفر کی صعوبتیں برداشت کرتے ہوئے پہنچے ہیں مکہ شریف میں. اب یہ خبر کوفہ پہنچتی ہے, کوفہ والوں کو خبر ملتی ہے. خبر جب ملتی ہے کہ امام حسین مدینہ شریف سے مکہ المکرمہ میں تشریف لے آئے ہیں تو وہاں کے لوگوں نے آپ کے نام سے خط لکھنا شروع کر دیا. تاریخ بتاتی ہے تقریباً 150 سے زائد خطوط امام حسین کے نام سے آ گئے تھے. اس میں لکھا تھا اے حسین ابن علی, ہم آپ کے ابا کے وفادار ہیں, ہم آپ کے بھائی کے وفادار ہیں. کیا آپ نے نہیں دیکھا تھا جنگ صفین نے ہم نے آپ کے والد کا ساتھ دیا تھا, آپ وہی ہیں, آپ امام حسین ہیں, آپ ہی خلیفہ برحق ہیں, ہم آپ کو اپنا خلیفہ مانتے ہیں, یزید کو اپنا خلیفہ نہیں تسلیم کرتے ہیں. میرے آقا امام حسین علی جدہ علیہ السلام پڑھتے ہیں, آقے کی تحریر ہوتی ہے اے میرے آقا حسین اگر آپ تشریف نہیں لائے اور مجبور ہو کر ہم نے یزید کو اپنا خلیفہ مان لیا تو کل بروز محشر آپ کے دامن سے ہم لپٹ جائیں گے اور اللہ کی بارگاہ, اللہ اگر ہم سے پوچھے گا تو اس کی بارگاہ میں عرض کر دیں گے مولا ہم نے تیرے نبی کے نواسے کو بلایا تھا لیکن وہ آئے نہیں تھے, اس لیے مجبور ہو کر, جان بچانے کی بات تھی, مال بچانے کی بات تھی, اولادوں کی زندگی کا سوال تھا, گھر کے اجڑنے کا ڈر تھا, اس لیے ہم نے یزید کو اپنا خلیفہ مان لیا تھا. اے میرے آقا حسین اگر آپ نہیں آئے تو ساری ذمہ داری آپ پر ہوگی. میرے آقا حسین نے کہا بھلا میں کیسے نہیں آ سکتا ہوں, ارے میرے نانا جان نے کہیں بزدلی کا کوئی سبق نہیں پڑھایا ہے, میرے نانا جان نے یہ بتایا ہے اے میرے شہزادوں اسلام کی خاطر اگر وطن چھوڑنا پڑے چھوڑ دینا, مکان چھوڑنا پڑے چھوڑ دینا, مدینہ چھوڑنا پڑے چھوڑ دینا, مکہ چھوڑنا پڑے چھوڑ دینا, اور اے میرے شہزادے نفلی حج بھی چھوڑنا پڑے تو چھوڑ دینا, پہلے اسلام کو بچانا پھر اس کے بعد سارے کام کرنا. اے میرے لوگوں تم نے مجھے آواز دیا ہے حسین ضرور آئے گا, تبھی تو میں کہتا ہوں علی کے جتنے بیٹے ہیں اللہ کی قسم وہ کل بھی وفادار اسلام تھے, آج بھی وفادار اسلام ہیں اور ہمیشہ وفادار اسلام رہیں گے, کیونکہ علی کے خون نے رسالت نعرے رسالت مسلک اعلی حضرت ذکر شہدائے کرب و بلا, ایک نعرہ حیدری.
ایک نعرہ حیدری یا حسین. آپ لوگ زندہ باد کا نعرہ یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین. جگر شہدائے کرب و بلا، جگر شہدائے کرب و بلا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مشلق اعلی حضرت سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، مکی کی آمد، مکی کی آمد، مکی کی آمد، مکی کی آمد. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. ماشاءاللہ. کربلا کی دھرتی سے یہ حسین کہتے تھے، کربلا کی دھرتی سے یہ حسین کہتے تھے کہ کربلا کی دھرتی سے یہ حسین کہتے تھے سر تو ہم کٹا دیں گے، سر تو ہم کٹا دیں گے، سر نہیں جھکائیں گے، سر تو ہم کٹا دیں گے، سر نہیں جھکائیں گے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. واہ واہ، کیا بات. اعلیٰ جدی علیہ السلام رخت سفر باندھنے لگتے ہیں. وہ صحابہ کی مقدس جماعت جو اس وقت مکہ شریف میں موجود تھی، تابعین کی جماعت جو مکہ شریف میں موجود تھی، سب نے گھیرا بنا لیا. اے ابن رسول اللہ، آپ کہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟ کہا کوفہ. کہا کس لیے؟ کہا بلاوا آیا ہے. کہا کیوں؟ کہا تم نے سنا نہیں کہ اس وقت خلافت کی کرسی پر اس وقت یزید بیٹھا ہے اور اپنے ظلم و جبر کے بنا پر وہ حسین ابن علی کا ہاتھ مانگ رہا ہے، اور حسین ابن علی کے چاہنے والوں نے کوفہ سے آواز دی ہے. وہ کہتے ہیں ہم حسین ابن علی کو اپنا خلیفہ مانتے ہیں، ہم یزید کو اپنا خلیفہ نہیں مانتے ہیں، اس لیے مجھے ان کے لیے کوفہ جانا پڑے گا. میرے آقا حسین اتنا کہتے ہیں تو جانتے ہو صحابہ جو پرانے تھے، بزرگ صحابہ تھے، انہوں نے کہا آپ نہیں جانتے ہیں یہ وہی کوفہ کی سرزمین ہے جن کی غداری کی وجہ سے آپ کے والد محترم کو شہادت کا جام نوش کرنا پڑا، جن کی غداری کی وجہ سے آپ کے بھائی کو زہر کا پیالہ پینا پڑا، جن کی غداری کی وجہ سے مجھے یقین ہے آپ کو بھی شہادت کا جام پینا پڑے گا. میرے آقا امام حسین فرماتے ہیں اگر میری یہی تقدیر ہے تو تدبیر سے کام نہیں چلے گا، مجھے جانا پڑے گا. میرے آقا حسین جانے کی مکمل تیاری کرتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. صحابہ آ کر بیٹھتے ہیں، کہتے ہیں کام کرو اے حسین، اگر جانے ہی کا ارادہ ہے تو پہلے اپنا کوئی نائب بھیج دو جو وہاں پہنچ کر حالات کا جائزہ لے لے، اور حالات کا جائزہ لینے کے بعد اگر خبر اچھی ہوگی تو آپ تشریف لے جائیے گا، لوگوں کا دل آپ کی طرف ہوگا تو آپ تشریف لے جائیے گا، ورنہ پھر آپ نہ جائیے گا. ہمیں خدشہ ہے کہیں آپ کے سائے سے ہمیں وہ لوگ دور نہ کر دے، کہیں آپ کو ایذا نہ پہنچا دے، آپ کو تکلیف نہ پہنچا دے، آپ کو شہید نہ کر دے. میرے آقا حسین نے ان کی یہ باتیں تسلیم کر لی اور حضرت امام مسلم ابن عقیل کو روانہ فرما دیا. تاریخ بتاتی ہے تقریباً 1 مہینے کا سفر کرتے ہوئے امام مسلم ابن عقیل پہنچے ہیں کوفہ کی نگری میں. اور جب پہنچے آپ کوفہ شہر میں تو جانتے ہو لوگوں نے شاندار استقبال آپ کا کیا اور نعرہ تکبیر و رسالت کی صدائیں بلند ہوئی. یا رسول اللہ کے نعرے لگے اور مرحبا یا ابن رسول اللہ کے نعرے لگے، خیر و مقدم کے نعرے لگے. میرے آقا امام مسلم نے دیکھا پہلے ہی دن 40,000 کوفیوں نے امام حسین کے نام پر بیعت کر لی. اللہ اکبر. آپ نے حالات کا جائزہ لیا، فوراً خط لکھا اور لکھنے کے بعد کہا اے میرے آقا حسین یہاں حالات تو سوچ سے کہیں زیادہ بہتر ہے، یہاں کے لوگوں کے دل آپ کے ساتھ ہیں، یہ آپ پر مرنے مٹنے کو تیار ہے. اے میرے آقا آپ تشریف لے آئیے. جیسے ہی آپ کو خط ملے بلا تاخیر آپ تشریف لے آئیں. میرے آقا حسین ہیں، ادھر خط روانہ کر دیا گیا ہے، ادھر یزید کے جو حواری تھے، چمچے تھے. میں یہیں ٹھہر کر ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں. آپ
آپ کہتے ہیں فلاں اسلام کا دشمن ہے، آپ کہتے ہیں فلاں اسلام کا دشمن ہے۔ میں کہتا ہوں جناب وہ تو کھلا ہوا دشمن ہے، لیکن ہمارے بیچ میں کچھ چھپے ہوئے دشمن ہیں۔ ہمیشہ مسلمانوں نے مسلمانوں سے غداری کی ہے، تب جا کر مسلمانوں کا وقار مجروح ہوا ہے، تب جا کر ان کی عزتیں نیلام ہوئی ہیں، تب جا کر ان کے گھروں کو بلڈوز کیا گیا ہے، تب جا کر ان کے گھروں میں آگ لگائی گئی ہے۔ ورنہ حقیقت یہ ہے اگر مسلمان اپنے نبی کے بتائے ہوئے طریقے پہ چلتا اور اپنے بھائی سے غداری نہ کرتا تو اللہ کی قسم جو یہ بڑی بڑی جنگیں ہوئی ہیں شاید یہ وجود میں نہ آتی۔ اس لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں اے مسلمانوں، نفاق اپنے سینے سے نکالو، اپنے بھائی کے دشمن نہ پڑو، کیونکہ مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا کل مومن اخوہ اخوہ، ہر مومن بھائی بھائی ہے، وہ ہندوستان کا ہو تب بھی بھائی ہے، وہ پڑوسی ملک کا ہو تب بھی بھائی ہو، وہ افغانستان کا ہے تب بھی بھائی ہے، وہ امریکہ چین جاپان کا ہے تب بھی بھائی ہے، وہ ترکستان کا ہے تب بھی بھائی ہے، وہ عراق کا ہے تب بھی بھائی ہے، وہ شام کا ہے تب بھی بھائی ہے، وہ ایران کا ہے تب بھی بھائی ہے۔ اس لیے سنو، مصطفیٰ جان رحمت نے ہمیں خون کے رشتے میں نہیں جوڑا ہے بلکہ ایمان کے رشتے میں جوڑا ہے۔ اس لیے اے میرے بھائی، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا گھر سیف رہے، تمہاری بہن بیٹیوں کی عزتیں بچی رہیں، تو اپنے بھائیوں سے دشمنی کرنا بند کر دو، اپنے بھائیوں سے محبت کرو۔ یہی اسلام کا پیغام ہے، یہی بانی اسلام کا پیغام ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، ذکر شہداء کرب و بلا، اشرف المدارس کمیٹی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت بہت کیا بات۔ تو کچھ بظاہر کلمہ پڑھنے والے یزید کے چمچ رہتے تھے وہاں کوفہ میں، انہوں نے دیکھا امام مسلم ابن عقیل شان و شوکت کے ساتھ اسلام کا پیغام پہنچا رہے ہیں، لوگ ان کے ہاتھ پہ دھڑا دھڑ حضرت امام حسین کے نام کی بیعت کرتے چلے جا رہے ہیں، بیعت کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اس وقت جو والی کوفہ تھے، والی کوفہ جن کا نام حضرت نعمان ابن بشیر ہے، حضرت نعمان ابن بشیر جو صحابی رسول ہیں، نعمان ابن بشیر جو والی مدینہ والی کوفہ تھے، ان کے پاس یہ پہنچے کچھ لوگ جو گرگٹ کی طرح اپنا رنگ بدلتے تھے، ادھر آتے تھے تو کہتے تھے ہم حسینی ہیں، ادھر جاتے تھے تو کہتے تھے ہم یزیدی ہیں، کوئی پتہ نہیں تھا کہ یہ کدھر ہیں۔ پہنچے گا نعمان ابن بشیر، آپ کو یزید نے والی کوفہ بنایا ہے، نوکری کرتے ہو یزید کی اور نعرہ لگاتے ہو حسین کا، نوکری کرتے ہو یزید کی اور دم بھرتے ہو حسین کا۔ حضرت نعمان ابن بشیر کا جواب سونے کے قلم سے چاندی کے ورق پہ لکھنے کے لائق ہے۔ آپ فرماتے ہیں سن لے، میں نے نوکری یزید کی ہے، ایمان نہیں دیا ہے، میں نے ایمان کا سودا نہیں کیا ہے۔ یہ نوکری چند دن کی آج ہے کل نہیں رہے گی، یہ سلطنت چند دن کی ہے آج ہے کل نہیں رہے گی، یہ حکومت چند دن کی آج ہے کل نہیں رہے گی۔ لیکن سنو، اہل بیت اطہار کی محبت اگر سینے میں جمع رہے گی تو دنیا بھی بہتر ہوگی، قبر بھی بہتر ہوگی، حشر بھی بہتر ہوگا۔ کیونکہ سن لے، مجھے یزیدی مال سے محبت نہیں ہے، مجھے یزیدی ڈالر سے محبت نہیں ہے، یزید کے ریال سے محبت نہیں ہے، درہم و دینار سے محبت نہیں ہے۔ میں نے کہا اے نعمان کھل کر بولو، تو انہوں نے کہا سنو، نہ تو مجھے یزیدی ڈالر سے محبت ہے، نہ دینار سے محبت ہے، نہ اس کے مال سے محبت ہے۔ ہاں اگر محبت ہے تو فاطمہ کے لال سے محبت۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر حسین، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اب سنتے ہوئے چلیے، نعمان ابن بشیر کا جواب سننے کے بعد ان کی حالت خراب ہو گئی، کہا یہ حاکم اگر اس سے الجھیں گے تو سر مروا دے گا، اس لیے اب ایک کام کرو، جلدی جلدی اپنے خبری کو بھیجو۔ کہاں؟ دمشق بھیجا، خبری پہنچا، لے کر کہا نوکری تو نعمان تمہاری کرتا ہے لیکن مسلم کو سپورٹ کرتا ہے، ایک کام کرو جلدی سے کسی ایسے کو بھیجو جو بہت سخت دل ہو، جو کسی کی رعایت نہ کرے، چاہے مسلم ہو چاہے امام حسین ہو، کسی کی رعایت نہ کرے جب تک تمہاری بیعت نہ قبول کرے، ان سے اڑا رہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ بہت جابر و ظالم ایک والی تھا، اس کو یزید نے والی کوفہ مقرر کیا، کہا جلدی سے دل جاؤ، نظام
اور یہ میرا تخت میرے پیچھے نیچے سے نکل جائے گا، میں چند دنوں کا خلیفہ بن کر ختم۔ مسلم شاندار طریقے سے لوگوں میں دعوت تبلیغ و اشاعت کر رہے ہیں، لوگوں کو امام حسین کی دیوانگی بتا رہے ہیں، امام حسین کی عظمتیں بتا رہے ہیں، اور روزانہ لوگ سرحد کوفہ پر کھڑے ہو کر امام حسین کا انتظار کر رہے ہیں۔ آتے تھے روز صبح میں، کھڑے ہو جاتے تھے، نماز کا وقت ہوتا تھا، نماز پڑھتے تھے، پھر آ کے کھڑے ہو جاتے تھے، منتظر رہتے تھے کہ حسین شاید آ جائیں، حسین شاید آ جائیں۔ یہ یزید کا بھیجا ہوا کارندہ عبید اللہ ابن زیاد، شیطانی کھوپڑی رکھنے والا، بڑا ہی دماغی انسان تھا۔ اس کی حالت یہ تھی، اس نے سوچا اگر کھلے عام جاتا ہو تو لوگ مجھے پہچان جائیں گے اور اندر داخل نہیں ہونے دیں گے، اس لیے ایک کام کرو، وہ لباس پہنو جو حج کر کے آنے والے لوگ پہنتے ہیں، جو مکہ والے پہنتے ہیں، جو مدینہ والے پہنتے ہیں، اور چہرے پر حجاب ڈال لو تاکہ چہرہ دکھائی نہ دے، اور جب داخلہ ہو جائے گا تو سب کو اپنی مٹھی میں کر لیا جائے گا۔ یہ خیال کرتے ہوئے اس نے چہرے پہ حجاب ڈالا اور چند لوگوں کو لے کر حدود کوفہ میں داخل ہوا۔ اب جیسے داخل ہوا، حجازی لباس اس کے جسم پر، سب لوگوں نے دیکھا تو سمجھا کہ حسین آ گئے۔ لوگوں نے نعرے لگانے شروع کر دیے، استقبال کرنا شروع کر دیا، خیر مقدم کرنا شروع کر دیا، اور سب نے نعرہ لگایا۔ حضرت ہانی ابن عروہ جو صحابی رسول ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ اس وقت حضرت امام مسلم میرے ہی گھر میں ٹھہرے ہوئے تھے، اور میں بھی ساتھ ساتھ چل رہا تھا اس قافلے کے۔ میں سوچتا رہا یا اللہ، اتنی دیر سے لوگ نعرہ لگا رہے حسین کا، اگر میرے آقا حسین ہوتے تو اب تک یہ سر سے اپنے چہرے سے نقاب پلٹ دیتے اور ضرور ہماری باتوں کا جواب دیتے، ہمارے سلام کا جواب دیتے، لیکن مجھے لگتا ہے اس میں کچھ الگ بات ہے۔ چنانچہ وہ کہتے ہیں اس دل میں خیال آ ہی رہا تھا، تب تک میں نے اپنی چھڑی سے اس کے حجاب کو کھینچ لیا، اور جب کھینچا تو کیا دیکھا، شیطانی صورت سامنے آئی۔ میں نے کہا او کوفہ والو، تم حسین کے نعرے لگا رہے ہو، تم دیکھو یہ شیطان کی اولاد آ گئی ہے، ابن زیاد تمہارے سامنے کھڑا ہے۔ اے کوفہ والو، اب تمہارے امتحان کا وقت آ گیا ہے، اب تمہاری آزمائش کا وقت آ گیا ہے۔ اتنا سننا تو سب کے دل سہم گئے، کیونکہ ابن زیاد کا چرچا بہت زیادہ تھا کہ بہت ظالم ہے، خوف بیٹھ گیا تھا، اس لیے کوئی بھی کچھ نہ کر سکا، سہمے اپنے گھر چلے گئے۔ بڑی بے چینی کے ساتھ رات گزارتا ہے ابن زیاد، اور صبح سویرے مسجد میں آتا ہے اور اعلان کرتا ہے، کہتا ہے لوگوں سنو، میں نے سنا ہے کہ تم لوگوں نے یزید کی بغاوت کر دی ہے، میں نے سنا ہے تم لوگوں نے حسین سے محبت کا دم بھر لیا ہے۔ ایک بات غور سے سن لو، اگر جس گھر سے حسین کی آواز آئی اس گھر کو گرا دیا جائے گا، جس زبان نے حسین کا نعرہ لگایا اس کی گردن کاٹ دی جائے گی، اس کی عورتوں کو بیوہ کر دیا جائے گا، اس کے بچوں کو یتیم کر دیا جائے گا۔ اس لیے سنو، اگر بیعت کرنی ہے تو یزید کے نام پر ہوگی، حسین کے نام پر نہیں ہوگی۔ اور ایک بات غور سے سن لو، ابھی میں تمہیں موقع دے رہا ہوں، مسلم جس کے گھر بھی ہو، خیریت کے ساتھ انہیں ہمارے حوالے کر دو، ورنہ پکڑے جانے پر اسے بھی سولی دے دی جائے گی، اس کے گھر کو گروا دیا جائے گا۔ اللہ اکبر اعلان کرنا تھا، سارے کوفی سہم گئے اور چپکے دبکے اپنے گھر میں داخل ہو گئے۔ وہ امام مسلم ابن عقیل ہیں، کوئی ان کا ساتھی نہیں ہے، ہانی ابن عروہ کے گھر بیٹھے ہیں۔ دل میں خیال آتا ہے کہ یار یہ بوڑھا آدمی میری وجہ سے پریشان ہوگا۔ ہانی ابن عروہ نے بھی اعلان سنا تھا، ابن زیاد نے سوچا کہ اعلان کر دوں گا، ہانی بوڑھے ہیں، ڈر جائیں گے اور ڈر کر لا کر مسلم کو میرے حوالے کر دیں گے، لیکن وہ شاید بھولا بیٹھا ہے۔ ہانی ابن عروہ نے بڑھاپے میں جو فیصلہ کیا تھا، اللہ کی قسم اس فیصلے نے تاریخ میں انہیں ہیرو بنا دیا ہے، تاریخ میں انہیں مثل قمر کے بنا دیا ہے، مثل چاند کے بنا دیا ہے، کیونکہ ہانی ابن عروہ نے کہا کہ یہ زندگی تھوڑی سی بچی ہوئی ہے، اگر شہزادے رسول کو میں حکومت کے حوالے کر دوں گا تو
باغی اسلام کہلاؤں گا، باغی حسین کہلاؤں گا، اور تھوڑی سی زندگی ویسے بھی کم موت آ جائے کوئی پتہ نہیں ہے۔ اس لیے بہتر ہے کہ جو موت اہل بیت کی محبت میں آئے گی یقیناً وہ موت نہیں ہوگی، وہی زندگی ہوگی۔ اس لیے ہانی ابن عروہ نے کہا مجھے مسلم کو ان کے حوالے نہیں کرنا ہے چاہے میری جان کیوں نہ چلی جائے۔ بہرحال تاریخ بتاتی ہے شام ہوئی، انتظار کرتا رہا ابن زیاد، لیکن ہانی ابن عروہ نے اپنا فیصلہ نہیں بدلا، اور تاریخ بتاتی ہے نماز عشاء کے بعد ہانی ابن عروہ کے گھر ایک جاسوس جو محب اہل بیت بن کر، جس کا نام معقل تھا، معقل آیا اور اس نے کہا میں مسلم ابن عقیل سے ملنا چاہتا ہوں، ان کے ہاتھ پاؤں چومنا چاہتا ہوں، میں محب اہل بیت ہوں، بہت دور سے میں سفر کر کے آیا ہوں، جاسوسی کر رہا ہے۔ ذرا دیکھیے کوئی غیر کلمہ پڑھنے والا نہیں ہے بلکہ نبی کا کلمہ پڑھنے والا ہے۔ یہ وہی ہے جو ہر نماز میں نبی اور آل نبی پر درود بھیج رہا ہے اور پھر بھی نبی کی اولادوں سے دشمنی کر رہا ہے۔ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں آج بھی بہت سارے لوگ ہیں جو کہتے ہیں اللہ اللہ کرتے ہیں اور نبی پر درود پڑھتے ہیں، لیکن جب ان کی بات آتی ہے، ان کی شان کی بات آتی ہے، ان کی عظمت کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں نہیں نہیں ہم تو صرف اللہ کو ماننے والے ہیں، ہم تو صرف اللہ کو ماننے والے ہیں۔ ابے تمہیں ابھی اہمیت کا اندازہ نہیں ہوا، اگر تو نماز میں نبی اور آل نبی پر درود نہ پڑھے تو اللہ کی عبادت بھی نہیں ہوتی۔ تو سوچ لے کہ جب درود نہ پڑھا جائے تو عبادت نہ ہو تو ان کی محبت نہیں ہوگی تو جنت بھی نہیں ملنے والی ہے، جنت بھی نہیں ملنے والی ہے، کیونکہ اللہ نے اپنے نبی کو اور اولاد نبی کو مالک جنت بنا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، ذکر شہدائے کرب و بلا، ذکر شہدائے کرب و بلا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اشرف المدارس کمیٹی، ماشاءاللہ۔ تو پتہ یہ چلا کہ نبی کی محبت اور اہل بیت کی محبت جان ایمان ہے۔ تبھی میرے نبی فرماتے ہیں وَمَّا تَعَلَى حُبِّ آلِ محمد ماتا شہیدہ، وَمَّا تَعَلَى حُبِّ آلِ محمد ماتا مومنہ۔ سرکار فرماتے ہیں اے مومنوں سنو، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں شہادت کا درجہ ملے، اگر تم چاہتے ہو کہ ایمان کے ساتھ جاؤ تو دل میں میرے علی کی محبت بسا لو، میرے حسین کی محبت بسا لو، فاطمہ کی محبت بسا لو، حسنین کریمین کی محبت بسا لو، میری اولادوں کی محبت بسا لو، کیونکہ رسول گرامی وقار نے ضمانت دیا ہے اور یہ نہیں کہا کہ صرف نماز پڑھنے والا ایمان پہ جائے گا، اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، اللہ چاہے گا تو ایمان پر جائے گا، ورنہ حسین کی محبت کو، علی کی محبت کو، فاطمہ کی محبت کو، حسن کی محبت کو نبی نے فرمایا جس کے سینے میں ان کی محبت ہوگی وہ شہید بھی کہلائے گا اور وہ ایمان کے ساتھ بھی جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اسی لیے ان کی محبت بساؤ۔ موقع آیا اس نے آ کر امام مسلم کی بارگاہ میں حاضری دیا اور چند لمحے باتیں کرتا رہا، دیوانگی بتائی اور عقل مندی سے اس نے کام لیا، محب اہل بیت بنا رہا اور جب یہاں سے نکلا اور جا کر جلدی سے ابن زیاد کو خبر دی کہ میں دیکھ کے آیا ہوں ہانی ابن عروہ کے گھر میں حضرت امام مسلم ہیں، چنانچہ فوراً فوج بھیجی گئی اور ہانی ابن عروہ ابھی فجر کی نماز پڑھ کر اوراد و وظائف کرنا ہی چاہتے تھے، تب تک ان کو فوراً بیڑیوں میں جکڑ دیا گیا، ہتھکڑیوں میں ان کے ہاتھ کو جکڑ دیا گیا اور حضرت ہانی ابن عروہ کو پیش کیا گیا۔ ہانی ابن عروہ نے دیکھا سامنے ابن زیاد بیٹھا ہے، آپ سے اس نے پوچھا او نمک حرام، میں نے سوچا تھا کہ تو میری باتوں سے ڈر جائے گا، اعلان سے ڈر جائے گا اور تو مسلم کو میرے حوالے کر دے گا، لیکن تو نے ان کو میرے حوالے نہیں کیا، کیا تجھے موت سے ڈر نہیں لگتا ہے؟ حضرت ہانی ابن عروہ کہتے ہیں مسلمان جب حق کا ساتھ دینے کا وعدہ کر لیتا ہے تو موت سے نہیں ڈرتا ہے۔ تمہیں نہیں معلوم ہے دیوانگان عشق محمد کو دیکھ کر گھبرا گئی ہے گردش دورہ، کبھی کبھی گردن میں ہار ڈالے ہیں، ماہ و نجوم نے گزرا ہے ان حدوں سے مسلمہ کبھی کبھی، اور تم کہتے ہو موت کی بات کرتے ہو، ارے یہ موت جسے تم موت کہتے ہو، ہم دیوانوں کا تو حال یہ ہے کہ اگر یہ موت آ جائے تو ہماری خوش نصیبی ہے، کیونکہ ہم نے جانا ہے، ہم نے سنا ہے جو نبی کی محبت میں اور اہل بیت کی محبت میں موت ہوتی ہے وہ
وہ موت نہیں زندگی ہوتی ہے. سچ کہا ہے کہنے والے نے کہ زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں حق کے نام پر, زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں حق کے نام پر. اللہ اللہ موت کو کس نے مسیحا کر دیا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت ذکر شہدائے کرب و بلا سرکار کی آمد. ماشاءاللہ. بہرحال حالی ابن عروہ یزید کے ابن زیاد کے دربار میں کھڑے ہیں. ابن زیاد کہتا اچھا یہ بتاؤ تم کس کو اپنا خلیفہ مانتے ہو؟ امام حسین کا سچا شہدائی, امام مسلم کا سچا دیوانہ. حالی ابن عروہ صحابی رسول ہیں. عرض کرتے ہیں سنو, میں کل بھی حسین کو اپنا خلیفہ مانتا تھا اور آج بھی حسین کو اپنا خلیفہ برحق مانتا ہوں. کہا پھر یزید کے بارے میں کیا ارادہ ہے؟ کہا یزید کل بھی باطل تھا, کل بھی فاسق تھا, آج بھی فاسق ہے. میں اس کے فسق کے بنا پر, اس کے گناہوں کے بنا پر, اس کی بدکاریوں کے بنا پر نہ اسے کل تسلیم کرتا تھا نہ آج تسلیم کرتا ہوں. تو کہا یہ بتاؤ کیا تم یزید کے باغی ہو؟ کہا ایسا ہی سمجھ لو. کہا تو پھر تمہیں موت آئے گی اور تمہیں فوراً اس کی سزا دی جائے گی. کہا مارنا ہے مار لے, لیکن میری حق والی زبان کو تو روک نہیں سکتا ہے, کیونکہ مسلمان جب حق بولنے پر آتا ہے تو خنجر و تیر و تلوار کی پرواہ نہیں کرتا ہے, گردن کٹنے کی پرواہ نہیں کرتا ہے, کیونکہ حق بولنے والا مسلمان اپنی جان تو دے دیتا ہے لیکن حق سے کبھی سودا نہیں کرتا ہے. اس لیے سنو, تمہیں مارنا ہے مار دو. تاریخ بتاتی ہے اس کا غصہ بڑھتا رہا اور اس نے اپنی چھڑی اٹھائی اور اٹھا کر غصے میں حضرت ہانی ابن عروہ کے سر پہ مارا. کھوپڑی پھٹی اور آپ نے آہ سرد کھینچا اور وہیں سے آواز دیا, اے میرے آقا حسین دیکھو میں تمہاری محبت میں جان دے رہا ہوں, میری اس قربانی کو قبول فرما لینا. اے میرے آقا امام مسلم, میں نے تمہارے قدموں پہ اپنی جان نچھاور کر دیا ہے, میری قربانی کو قبول کر لینا اور کل میدان محشر میں اپنے نانا سے میری شفاعت کروا دینا, باقی مجھے کچھ نہیں چاہیے. اے میرے آقا یہ زندگی میں نے آپ پر فدا کر دی ہے. تو جانتے ہو آواز آئی ہوگی لاہوتی انداز میں کہ اے میرے غلام تجھے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, تجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ارے ہمارا حال تو یہ ہے اس وقت تک ہم میدان محشر سے جنت میں لگی جائیں گے جب تک اپنے ایک ایک وفادار کا ہاتھ پکڑ کر جنت میں لے کر نہ چلے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت ذکر شہدائے کرب و بلا سرکار کی آمد, سرکار کی آمد. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بہت تاریخ بتاتی ہانی ابن عروہ کو اشارہ ملا, جو ظالم کو جلاد آگے بڑھا جس کا نام بکیر تھا, اس نے بڑھ کر تلوار سے آپ کے سر پر وار کیا. آپ کی گردن سے آپ کا سر, جو آپ کے تن سے آپ کا سر انور جدا ہوا اور آہ سرد کھینچتے ہوئے جان جانے آفری کے سپرد کر دی. پہلا شہید ہے حسین کے قدموں میں اپنی جان دے رہا ہے, حسین کے نام پر اپنی جان دے رہا ہے, مسلم کے نام پر اپنی جان دے رہا ہے, عطرت پیغمبر کے نام پر اپنی جان دے رہا ہے اور دنیا والوں کو بتا رہا ہے کہ اے دنیا والوں سنو, نبی کی اولادوں کے لیے مال کی ضرورت پڑے تو مال دے دینا, نبی کی اولادوں کے لیے گھر کی ضرورت پڑے تو گھر دے دینا, نبی کی اولادوں کے لیے جان کی ضرورت پڑے تو جان دے دینا. اس لیے کہ یہ جان انہی کے صدقے میں ہے, یہ مال انہی کے صدقے میں ہے, یہ شوکت انہی کے صدقے میں ہے, یہ عزت انہی کے صدقے میں ہے, یہ وقار انہی کے صدقے میں ہے. سب کچھ جو کچھ بھی ملا ہے یہ سیدوں کا صدقہ ہے, نبی کی اولادوں کا صدقہ ہے. اللہ کی قسم یہ کوئی مبالغہ نہیں ہے, بلکہ میں کہتا ہوں سنو, یہ میرا ایمان کہتا ہے, میرا ایقان کہتا ہے, اللہ جو کچھ بھی آج عطا فرما رہا ہے نبی اور آل نبی کے صدقے میں عطا فرما رہا ہے, اور قیامت میں جو کچھ بھی ملے گا میدان محشر میں انہی کے صدقے میں ملے گا. ان کو چھوڑ کر نہ دنیا میں کچھ ملنے والا ہے نہ آخرت میں کچھ ملنے والا ہے. اسی لیے تو بریلی کے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کہ میں مجرم ہوں آقا, مجھے ساتھ لے لو, کہ رستے میں ہیں جا بجا تھانے والے اور کہتے ہیں کہ اے لوگوں سنو, اللہ کی قسم میں وہ خوش نصیب ہوں کہ میں نے رسول کا دامن تھاما ہے, میں نے علی کا دامن تھاما ہے, میں نے حسین کا دامن تھاما ہے, میں نے کہ اے لوگوں سنو, میں فخر سے کہتا ہوا نظر آؤں گا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کی محبت کے صدقے میں مجھے
مجھے دنیا سے ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے اور اسی ایمان کی دولت کے ساتھ میں دنیا سے گیا ہوں. کہتے ہیں نعمت بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلمدان گیا. افر منکر یہ بڑا جوش تعصب آ کے بھیڑ میں ہاتھ سے کم بخت کے ایمان گیا. جانو دل ہوش و خیرت سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رہا سارا تو سامان گیا. بس میں اتنا کہوں گا جو حضرت علامہ شیخ سعدی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی زبان میں کہہ کر گئے تھے: خدایا بحق بنی فاطمہ کی برقول ایمان کنم خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی ور قبول منو دست دامانے آل رسول. بیدم یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن، مصطفیٰ علی. نبی سے پیار کرو، ان کی اولادوں سے پیار کرو.